جو ہیرو ہیروئن کے چکر میں پڑے ہو نا, یہ لوگ گھنٹوں میک اپ کر کے اسکرین کے سامنے آتے ہیں تو ایسے دکھتے ہیں. ان کو کبھی نیند سے اٹھنے کے بعد دیکھ لو تو وہ تمہارا گیریج میں پچری کرنے والا اچھا نظر آئے. یہ کوئی میں ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا, میری طبیعت میں نہیں ہے جلسوں میں ہنسانا, کیونکہ یہ ہنسانے کی اور یہ جوک کی محفل نہیں ہے, یہ تو رونے رلانے کی محفل, یہ تو اصلاح کی محفل, آخرت یاد دلانے کی محفل ہے. میں اپنی آپ سے بھی کہتا ہوں, آپ وہ چڑیل کو جو 4 گھنٹے میک اپ کر کے آئی ہے, ہزاروں روپے اس نے اپنے چہرے پر صرف کیے ہیں, اس سے آپ کمپیئر کرتے ہو کچن میں بیٹھ کر روٹی بنانے والی لڑکی کو؟ کہاں وہ اسکرین پر آ کر زنا کرنے والی زانیہ عورتیں جو اسکرین پر آ کر کے ناچتی ہے, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, جو زنا کرواتی ہیں وہ آپ کو پتا ہے سب, وہ ناچنے والیاں, زنا کرنے والیاں, ابرو بیچنے والیاں جو اسکرین پہ زنا کرتی ہے, ان سے آپ کمپیئر کرتے وہ ہزاروں روپے کا میک اپ خرچ کرنے والی کہ شریف روٹی بنا رہی ہے جو گھر میں اس کی. کبھی اس کو نیند سے اٹھتا ہوا دیکھ کر کے کھڑا کر, اور پھر جس کے ساتھ تو نکاح کرنا چاہتا ہے اس کو کھڑا کر, اس کی اس لانتی صورت سے زیادہ اس کی شرافت کا نور تجھے نظر آئے گا. آپ کیا کمپیئر کرتے ہیں؟ آپ میک اپ کو دل دے بیٹھے. اچھا چلیں, اگر کوئی واقعی سفید چمڑی بھی ہو تو میں آپ کو ایک بات سناتی ہوں, حسن ہمیشہ نہیں رہتا, اور حسن جو ہے نا, حسن چمڑی کی سفیدی کا نام نہیں ہے. حسن کی تعریف آج مجھ سے آپ سن لیں. حسن کہتے ہیں عشق والا دل ہو, عشق رسول والا دل ہو, اور سنت رسول والا کردار ہو, یہ ہے حسن. چمڑیاں اہمیت نہیں. میرے بھائیوں, اگر آپ سفید چمڑی کو خوبصورتی کا نام دیں گے تو حضرت بلال کے حسن کو کیا نام دیں گے آپ؟ سوچئے نا ذرا. تو صرف چہرے مت دیکھو, سیرت بھی دیکھو. اور ایک بات یہ بھی کہتا ہوں, خوبصورت ماں خوبصورت بیٹا پیدا کرے یہ ضروری نہیں ہے, خوبصورت باپ خوبصورت بیٹا پیدا کرے یہ ضروری نہیں ہے, لیکن دیندار ماں باپ ہوں گے تو وہ دیندار اولاد کو جنم دیں گے. اسی لیے غوث پاک نے لنگڑی قبول کیا, لولی قبول کیا, اندھی قبول کیا, گونگی قبول کیا, لیکن صاحب کردار قبول کیا. اور پھر آپ جانتے تھے لنگڑی چل جائے گی, لولی چل جائے گی, اندھی چل جائے گی, گونگی چل جائے گی, کیونکہ لنگڑی ماں لنگڑا بیٹا پیدا کرے یہ ضروری نہیں ہے. کتنی بھی لنگڑی ہو, کیسی بھی لولی ہو, لیکن ہے تو نیک باپ کی بیٹی, چلو نکاح میں لے لو. حالانکہ وہ لنگڑی لولی نہ تھی, آپ بار بار کا قصہ سن چکے ہیں, لیکن تھی کتنی پاک دامن. کا لنگڑی اس لیے کہ گھر کے باہر کبھی قدم نہیں نکالا, لولی اس لیے کہ کبھی اس نے اپنے ہاتھ سے حرام کام نہیں کیا, گونگی اس لیے کہ کبھی نہ جھوٹ بولا نہ کبھی غیبت کی, اور بہری اس لیے کہ کبھی خدا کی نافرمانی کی بات اس کے کان میں نہیں پہنچی. تو پھر اس ماں سے پھر بیٹا جو پیدا ہوا وہ صرف ولی نہیں تھا بلکہ ولیوں کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی تھا. تو یاد رکھیں, جب مائیں نیک ہوتی ہے تو بچے بھی نیک ہوتے ہیں. ایک بات یہاں یاد آئی, نوجوان اپنی اصلاح کریں. سفید چمڑی, سفید چمڑی, پھر اس کے بعد جب وہ سفید چمڑی لاتے ہیں نا تو پھر وہ تماشا ہوتا ہے گھر میں, پھر آگے کہتے ہیں حضرت سنتی نہیں ہے, تو تم نے کس کو اٹھا کے لایا؟ جب آپ ہنسنے کی بات نہیں ہے, لیکن اگر آپ ہنس لیں تو شادی کا موقع, مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں, لیکن یہ بات کنٹرول میں نہیں ہے, کیونکہ اس کو تو رات دن اپنے حسن پر نخرا ہے. خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی. سب خوبصورت لوگ ایسے نہیں ہوتے, ہمارے یہاں بھی کچھ خوبصورت لوگ ہیں, بڑے شریف ہیں, ہاں بس, لیکن شریف وہ ہیں خوبصورت لوگ جن کا رشتہ گنبد خضرا سے جڑا ہوا ہے. سن لیجئے, بات عرض کروں نا, تھک تو نہیں گئے نا, شادی کی محفل عرض کرتا ہوں. بابا فرید سرکار کے یہاں ایک بہت خوبصورت کنیز تھی, بہت خوبصورت, بلا کی خوبصورت. اگر میں اس کی خوبصورتی بیان کر دوں تو شاید آپ سوچیں کہ یہ کیا بکتا ہے, لیکن میں صحیح کہہ رہا ہوں. وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے رخسار یعنی اس کے گال دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے چاند زمین پہ اتر آیا ہو. اس کے بال ایسا لگتا تھا جیسے بال نہیں بلکہ ریشم ہو. اس کے ہونٹ ایسا لگتا تھا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ہو. اس کی آنکھیں ایسا لگتا تھا جیسے نرگس کے پھول ہو. اور جب وہ چلتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی مور ساون بھادوں میں دل ربانہ انداز سے خرام ناز کر رہا ہو. اگر وہ تیز چلے تو یوں لگے جیسے کسی جنگل میں ہرن چوکڑی بھر رہا ہو. اور اگر وہ کبھی کھلکھلا کے ہنس دے تو ایسا لگتا تھا جیسے قریب سے آبشار گرنے کی آواز آ رہی ہو. اگر وہ اللہ اکبر اپنے بالوں پر بل دے کر گردن کو جھرجھری دے دیں تو یوں لگتا تھا کہ جیسے بارش کے موسم میں کوئی مور اپنے پنکھ کھول کر کے مستی میں ناچ رہا ہو. وہ رقص طاؤس کی یاد دلا دیتی تھی. اس کی گردن کی جھرجھری اتنی خوبصورت تھی. خیر سے وہ بابا فرید کی کنیز تھی, لیکن بابا فرید اتنے اللہ والے تھے کہ اس کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا. گھر میں کنیزیں کئی کئی سال رہتی تھی, وہ کبھی دیکھتے بھی نہیں تھے. ان کا یہ تقویٰ تھا, حالانکہ دیکھ سکتے تھے لیکن دیکھا نہیں تھا. ایک دن ایک نیا مرید ہونے کے لیے نیا نویلا مرید آیا. اس مرید کو کچھ سامان دیا, کہا بیٹا یہ ہمارے گھر پہنچا دو. مرید گھر سامان دینے کے لیے گیا, وہ کنیز آئی سامان ریسیو کرنے کے لیے. گھر کی عورتیں تو نہ آتی تھی,
کنیز کو بھیجا, کنیز کو دیکھا تو ڈھیر ہو گیا, نیا نویلا مرید تھا, ابھی تربیت پوری نہیں ہوئی تھی اس کی, اتنا بھی خوبصورت کوئی ہو سکتا ہے. ایک نظر دیکھا اب پاگل ہو گیا, اس سے عشق کر بیٹھا, حضرت کی خانقاہ میں نہیں آیا, واپس گھر چلا گیا. اس وقت تک کے پیر صاحب لوگ مرید پر بڑی نظر رکھتے تھے, سب کے نام بھی ان کو پتا ہوتے تھے, سب کا حال بھی, سب کے بارے میں پوچھتے بھی تھے. کچھ دن گزرے تو بابا صاحب نے, ہم لوگ سرکار بابا فرید کو بابا صاحب کے, سلسلہ چشتیہ کا بڑا امام محسن ہے سلسلہ چشتیہ کا, جس نے چشتیت کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. دو ایسے ہیرے تراشے کہ جس سے چشتیت کے ڈنکے بج گئے, ایک نظام الدین محبوب الہی, ایک مخدوم علی احمد صابری کلیری. جس کے مرید ایسے ہو وہ پیر بابا فرید کیسا ہوگا. اللہ اکبر. بہرحال یہ عنوان میرا سرکار بابا فرید کا نہیں, لیکن ذکر آ گیا تو بات کر رہا ہوں. تو آپ نے مرید کے بارے میں, ارے وہ میرا فلاں مرید نہیں دکھتا, تو دوسرے مریدوں نے کہا سرکار وہ تو آپ کی کنیز کا عاشق ہو گیا, دیوانہ ہو گیا, پاگل ہو گیا, وہ دل دے بیٹھا آپ کی کنیز کو, بھول جاؤ اس کو. سرکار بابا فرید نے کہا مرید بھولنے کے لیے نہیں ہوتے, بلا اس کو. مرید آیا, شرمندہ تھا, نظریں نیچے. سرکار نے کہا کیا بات ہے بیٹا, کچھ سن رہا ہوں, صحیح سن رہا ہوں. حضور ہمت نہیں ہے, لیکن آپ نے جو سنا ہے صحیح ہے کہ آپ کی کنیز پر دل آ گیا. کوئی بات نہیں بیٹا, دل کی بات ہے, آ گیا کوئی بات نہیں, لیکن اللہ والوں کا اصلاح کا انداز دیکھ. میں وہ کنیز کو بلاتا ہوں, دیکھ لے وہی ہے کہ دوسری ہے. اس کو بلایا, یہی ہے جی سرکار یہی ہے. بیٹا ہمارا وعدہ, انشاءاللہ ٹھیک ایک ہفتے میں ہم اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دیں گے, جا تیاری کر. اب کیا ہوا, وہ تو خوش ہو گیا بھائی, جب کسی بندے کو انہونی چیز مل جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی, تو خوش ہو گیا. جا تیاری کر, یاد رکھنا یہی ہے نا, ہاں یہی ہے, بہت خوبصورت ہے, ٹھیک ہے جا. جیسے وہ مرید گیا, بابا فرید سرکار نے کہا اس عورت, اس لڑکی کو جلاب کھلاؤ. جلاب اس طرح کھلائے جائیں کہ یہ زندہ رہیں, اور اس کو دن میں چند مرتبہ بیت الخلا جانے کی حاجت ہو. یعنی اس میں تھوڑی کمزوری آئے, یعنی اس پہ ظلم بھی نہ ہو, لیکن اس میں تھوڑی کمزوری آ جائے. ایک ہفتہ گزر, اور اس کے لیے پابند کر دیا کہ یہ جہاں بیت الخلا کرے اس کے نیچے ایک ہانڈی رکھ دو, اس کی بیت الخلا کی گندگی جمع کرنا. یہ عجیب بات تھی. اور وہ جہاں بیت الخلا کرتی وہاں ہانڈی رکھی ہوئی تھی, وہیں پر وہ بیت الخلا کر رہی. ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی بندہ اس کو جلاب کھلائے جائیں گے تو لوز موشن ہی ہوں گے, اور وہ جمع ہوتا رہا. ایک ہفتے کے بعد اب وہ بالکل کمزور سی, مریل سی, اب جس کے چہرہ کا ابھار تھا, رخسار ابھرے ہوئے تھے, اندر کو چلے گئے, آنکھیں دھس گئی, آنکھیں بھری بھری تھی, سونی سونی ہو گئی, بال ایسے لگنے لگے, جھڑنے لگے. ایک ہفتے کے اندر بال اللہ اکبر یوں لگتے تھے یہ کس کے بال ہے, کیسے. ہفتے بھر میں ایسی دبلی پتلی ہوئی کہ لگتی تھی کہ کوئی مریل سی ہے. جب وہ آیا تیاری کر کے کہا بیٹا نکاح سے پہلے ایک بار پھر دیکھ لے, وہی ہے کہ دوسری ہے, یہی ہے. حضور یہ وہ نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ نہیں ہے, ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. آپ نے میں اللہ کی قسم یہ وہی ہے. پھر حضور آپ جھوٹ نہیں بول سکتے, حسن کہاں گیا. بابا فرید سے کہا حسن کہاں گیا. فرمایا تو نے اس سے پیار نہیں کیا تھا, اس کی خوبصورتی اور بیوٹی سے پیار کیا تھا, وہ میں نے نچوڑ لیا, وہ میں نے خوبصورتی نچوڑ لی. بیٹا تجھے انسان سے پیار نہیں تھا, تجھے حسن سے پیار تھا, وہ حسن میں نے نچوڑ لیا. کہا وہ حسن کہاں ہے. کہا لاؤ ہانڈی. ہانڈی کھولی گئی, سب بدبو سے پریشان, یہ ہے اس کا حسن. کہا یہ کیا ہے. کہا حسن نچوڑ لیا ہے. تب اس کو سمجھ میں آیا جس کو میں خوبصورتی کہہ رہا تھا وہ تو بدبو کے سوا کچھ نہیں. اس لیے جو لڑکیاں صرف چہرے کی خوبصورتی دیکھتی ہے, جب شوہر کا حسن ڈھلتا ہے تو پھر بہت سارے لوگ کہیں اور متوجہ ہو جاتے ہیں. لڑکے جو صرف چہرے کی سفید چمڑی اور خوبصورتی دیکھتے ہیں, جب حسن ڈھلتا ہے تو کہیں اور متوجہ ہو جاتے ہیں. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ صرف خوبصورتی دیکھتے ہیں. پھر دوسری بات فرمایا لوگ صرف نسب دیکھتے ہیں. پھر فرمایا لوگ صرف دولت دیکھتے ہیں. فرمایا خوبصورتی صرف دیکھ کر نکاح مت کرو, صرف نسب دیکھ کر نکاح مت کرو, صرف دولت دیکھ کر نکاح مت کرو. اگر نکاح کرنا ہے تو فرمایا دینداری دیکھ کر کے نکاح کیا کرو, اس لیے کہ عمر بڑھتی جاتی ہے, دینداری بڑھتی جاتی ہے. میرے بھائیوں میری بہنوں, آج ہمارے گھر میں بچیاں بیٹھی, ہم نکاح کرنے کے لیے کہاں ڈھونڈ رہے ہیں, مشرق مغرب شمال جنوب. میں ایک طریقہ بتاتا ہوں, بچیوں کو اگر رشتہ کرنا ہے پہلے خاندان میں دیکھو. کہاں دیکھو, خاندان, اس کی برکت ہے. خاندان میں اگر نکاح کرو گے نا, بھائی بہن یہ قریبی رشتے میں, تو وہ دیکھے بھالے ہوں گے. ایک اپنا معیار ہوتا ہے, غریب ایک کر لو. دیکھو حضور علیہ السلام نے جتنے نکاح کیے سب خاندان میں. دیکھیے 2 بیٹیاں دی سیدنا عثمان غنی. یہ عثمان غنی کون ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضور کی دادی کے رشتے سے. حضرت عثمان غنی جو وہ حضور علیہ السلام کے رشتہ دار لگتے ہیں دادی کے رشتے سے. 2 بیٹیاں وہاں دی. اس کے بعد ایک بیٹی مولا کائنات کو دی, جو سگے چچا کے بیٹے کا, سگے چچا کا بیٹا, سگے چچا کا چچا زاد بھائی, ان کو دیا. جس وقت مولا علی سے رشتہ ہوا اس وقت مولا علی کے پاس خود کا اپنا مکان بھی نہیں تھا.
مولا علی نے زرہ بیچی، زرہ، اور زرہ بیچ کر کے مہر ادا کیا. پھر اس کے بعد امام حسن نے اپنے بیٹے امام حسن مصنع کا نکاح امام حسین کی بیٹی سیدہ سغرا کے ساتھ کیا. پھر اس کے بعد امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین ان کا نکاح امام حسن کی بیٹی کے ساتھ ہوا. دیکھ رہے ہیں آپ یوں. پھر اس کے بعد دیکھیں سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے محمد بن ابو بکر، ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر، محمد بن ابو بکر کا بیٹا محمد بن ابو بکر کا بیٹا قاسم، ان کا نکاح ہوا ان کے چچا کے بیٹی کے ساتھ اسماء بنت عبد الرحمن بن ابو بکر، ان کے ساتھ. دیکھتے چلے جائیں یہ اس طریقے سے رشتے میں خاندان کے اندر رشتہ داریاں ہوتی رہی. اور آج ہم کیا سوچتے ہیں؟ مالدار چاہیے، اس لیے خاندان چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ خاندان کی بیٹیاں کوئی کر نہیں رہا ہے. تو میری گزارش ہے پہلے اپنے قریب میں دیکھو، اپنے بھائیوں کی بیٹیوں کو دیکھو، بہنوں کی بیٹیوں کو دیکھو، رشتہ داروں کو نبھاؤ. اور ایک بات کہوں، دوسرے کے ساتھ نیکی کرو گے تو ایک ثواب ملے گا، اور اگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو گے تو دو ثواب ملے گا. ایک تو نیکی کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب. اس لیے میری گزارش ہے آج بیٹیوں کی یہ درگت نہ ہوتی اگر آج مسلمان سنت پر عمل کرتا. پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ارے قریبی رشتہ دار میں نکاح کر لو تو بچے ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ بتائیں کہ امام حسن کی شہزادی امام زین العابدین کے نکاح میں آئی، کوئی بچوں میں عیب تھا؟ امام حسین کی شہزادی امام حسن کے بیٹے کے نکاح میں آئی، کوئی بچوں میں عیب تھا؟ ارے عیب کیا بیان کرتے، سنو کیسے کیسے بچے پیدا ہوئے. امام حسن مصنع کا نکاح سیدہ بی بی سغرا کے ساتھ ہوا، ان سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا عبداللہ المحس کہتی ہے. عبداللہ المحس سے اللہ اکبر جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا موسیٰ الجون کہتی ہے. موسیٰ الجون سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا عبداللہ کہتی ہے. عبداللہ سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا داؤد کہتی ہے. داؤد سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا سید محمد کہتی ہے. سید محمد سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے موسیٰ ثانی کہتی ہے. موسیٰ نے جو بیٹا پیدا ہوا اسے اللہ اکبر سید عبداللہ الجلی کہتی ہے. عبداللہ الجلی جو پیدا ہوا اس کو حضرت زائد کہتی ہے. زائد سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کہتی ہے. اس سے جو